علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ 10 سال پرانا حساب برابر کپتان نے پرویز خٹک کو آؤٹ کر دیا۔ نہ صرف پرویز خٹک کو آؤٹ کر دیا بلکہ کپتان نے ایک مرتبہ پھر اپنی اتحادی جماعتوں کو ان کی اوقات دکھانے کی کوشش کی اور ان کو یہ کہہ دیا، ان کو یہ واضح طور پر دو ٹوک انداز میں پیغام بھجوا دیا گیا کہ جناب آپ کے اوپر اب مجھے قطعی طور پر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں۔ اور کپتان نے یہ اشارہ ڈھکے چھپے انداز میں نہیں بلکہ پبلکلی عوام کے سامنے نیشنل میڈیا پر لائیو کوریج کے دوران دیا ہے۔ کپتان نے اپنی اتحادی جماعتوں کو یہ دوری کا اشارہ کیوں دیا؟ کپتان نے پرویز خٹک کو آؤٹ کیوں کیا؟ اور کون سا وہ حساب ہے جو 10 سال پرانا تھا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے؟ اور اس حساب کو کس طریقے سے بے باک کیا گیا؟ اس ساری صورتحال پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں صدارتی نظام کی، جو ایک مرتبہ پھر اس وقت بہت زیادہ زیر گردش ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقدمہ پہلے، آج سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا تھا، جہاں پر فاضل عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ ایک ریفرینڈم کا آرڈر کریں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی یہ رائے جانچی جائے، پتہ چلے کہ لوگ پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں یا صدارتی نظام کے حق میں ہیں، کیونکہ پارلیمانی نظام اس وقت ڈیلیور نہیں کر سکا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر ایک اور ذریعے سے ایک درخواست کو لاہور ہائی کورٹ میں وایا بٹھنڈا دائر کیا گیا اور اس درخواست میں بھی اس بات کی استدعا کی گئی کہ کیبنٹ ڈویژن کو ہدایت کی جائے کہ عوام کی رائے کو جاننے کے لیے ایک ریفرینڈم آرڈر کیا جائے اور اس ریفرینڈم کے ذریعے پتہ چلے کہ لوگ کس قسم کا نظام حکومت چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اچانک ملک کے اندر یہ صدارتی نظام کی بحث کا آغاز کیوں ہوتا ہے، اور خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل طارق محمود صاحب کی طرف سے جو ایک آرٹیکل چھپتا ہے اس کے بعد سے ہی اس ساری بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو پی ٹی آئی کے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی سے کیا تھا اور جن کی سیاست کا انجام پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، جن میں مراد سعید صاحب ہیں، جن میں علی محمد خان صاحب ہیں، جس میں عثمان ڈار صاحب ہیں، جس میں جسے ہم ایک اور نام میرے ذہن سے نکل گیا، خیر وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے ہی آئے تھے اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے، وہی اب فیصل جاوید خان صاحب یہ سامنے آئے اور انہی کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر جو نظام ہے اس کی تبدیلی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اب چونکہ پرفارمنس کا ٹائم آ رہا ہے، پرفارمنس اسیسمنٹ کا ٹائم آ رہا ہے، تو کسی نہ کسی پر ذمہ داری فکس کرنی ہے اور ذمہ داری فکس کرنے کے لیے اس وقت اب براہ راست تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے سکتے، براہ راست تو وہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے کہ بھائی جو پرائم منسٹر تھا وہ پرفارم نہیں کر سکا، تو اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی جگہ پر فکس کرنی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نظام کے اوپر ذمہ داری کو فکس کر دیں اور کہیں کہ یہ نظام ہی اس قدر بوسیدہ، بدبودار اور شکستہ ہو چکا ہے کہ اس نظام کے ذریعے ہم کسی قسم کی کوئی پرفارمنس نہیں دے سکتے، لہٰذا ہمیں من پسند کا نظام دیا جائے تاکہ ہم من پسند کے نتائج حاصل کر سکیں۔ اور اسی تناظر کے اندر یہ ایک جو رٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈالی گئی، جس کو حفیظ الرحمان چودھری نامی ایک شخص نے بیرسٹر احمد پنسوٹا کے توسط سے دائر کیا گیا، اور اس یہ جو درخواست ہے یہ آئین کی دفعہ 199 کے تحت دائر کی گئی۔ اور اس درخواست میں جو میں نے ریکویسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جائزہ لیتے ہوئے ہی اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ حکومت کا جو ایک اس وقت سب سے بڑی خواہش ہے اس کے راستے میں ایک اتنا گہرا کھڈا کھود دیا جس کے لیے اب حکومت کو اس کھڈے کو پار کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت کا مطالبہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ہی خلاف ہے۔ یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اور آئین کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ آئین کا بنیادی ڈھانچہ بیس کرتا ہے وفاقی پارلیمانی نظام کے اوپر۔ اب اس نظام حکومت یا اس وفاقی آئینی ڈھانچے کو تبدیل کیے بغیر کسی قسم کی کوئی نئی نظام حکومت کی داغ بیل نہیں ڈالی جا سکتی، یہ لاہور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے آسان ترین الفاظ میں یہ پیغام آیا ہے کہ جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا، اور نہ صرف سو جا بلکہ گہری نیند سو جا، کیونکہ اب ریفرینڈم اور اس ریفرینڈم کے لیے بھی اگر قرارداد قومی اسمبلی سے پاس کر دی گئی اور صدر صاحب نے ریفرینڈم کا آرڈر جاری بھی کر دیا تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ
اس کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا، اور جیسے ہی یہ معاملہ پھر ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو پھر اس کے بعد حکومت کو آگے بڑھنے کا کسی جگہ پر کوئی بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور اس وقت چونکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی بڑھ چکا ہے، پولیٹیکل درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، حکومت اس وقت گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو ریزنٹمنٹ کی جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ وہ اس وقت سب کو ٹھوکر مار کے اس پورے نظام کو گرانے کے چکروں میں ہیں۔ وہ صرف حکومت سے باہر نہیں جائیں گے بلکہ اس نظام کے اوپر ایک ایسا کاری وار کریں گے جس کے نتیجے میں اس نظام کو اپنا بچانا اور آگے بڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب اب ان تمام لوگوں کے اوپر اپنے اس جسے ہم کہہ سکتے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو اب ان کے راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش کرے گا یا رکاوٹ ڈالے گا۔ مثال کے طور پر حکومت کے اتحادی ہیں، اب حکومت کے اتحادی بنیادی طور پر چند حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، کوئی 8 حلقوں کی سیاست کرتا ہے، کوئی 10 حلقوں کی سیاست کرتا ہے، کوئی 12 حلقوں کی سیاست کرتا ہے، اس سے آگے کا کسی کا کوئی ڈائمیٹر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر ہی جانا ہے اور اپنے حلقوں کو سیکیور رکھنا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر مہنگائی نے لوگوں کی مت مار کے رکھی ہو، جہاں پر سہولیات لوگوں کی دسترس سے دور ہو چکی ہوں، وہاں پر سامنے آ کر حکومت کو ڈیفینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ یا تو مسلم لیگ کاف جیسا بندے کے پاس ہنر ہو یا اس کے پاس وہ زبان ہو جو کامل علی آغا صاحب نے 2 دن پہلے استعمال کی کہ جناب ہمارا جو معاہدہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ جناب ہمارا معاہدہ ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور ریاست سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک طاقتور ترین ادارہ ہے، اس کی طرف اشارہ نے کہا جی یہ ریاست ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے معاہدہ ہے، عمران خان یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب ریاست جس طرف جائے گی، جس طرف اپنا وزن ڈالے گی، ہم اس طرف لڑک جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کا جو واضح بیان ہے اس نے بھی اپنے لیے سمت کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم تو واضح طور پر کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ہم تو مڈل کلاس کی جماعت ہیں اور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب اگر مڈل کلاس کے اوپر ہی بہت زیادہ پریشر آ جائے گا تو ہمیں اپنے لیے ووٹ اور سپورٹ حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور جو بھی لاہور کا دورہ کیا عامر خان صاحب کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد نے، تو اس موقع پر بھی میڈیا ٹاک کے اندر ان کا واضح کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک وزارت ہے، امین الحق صاحب آئی ٹی کے منسٹر ہیں، ہم عمران خان صاحب جب کہیں گے اور ہم یہ وزارت ان کو واپس کر دیں گے، ہمیں وزارتوں میں اضافے کی کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پیغام دیا شہباز شریف صاحب کو، اگر آپ اپنا یہ دیگ چڑھائیں گے تب ہم اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے بھی کوئی تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈالنا ہے، ہم نے بھی کوئی گھوٹا لگانا ہے کہ نہیں لگانا، پہلے اب دیگ چڑھا دیں۔ اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اتحادی جماعتوں کو تو ٹوٹلی رول آؤٹ کر دیا، انہوں نے تو ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا، کارنر کر دیا، بلکہ باہر کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ انہوں نے آج اس بات کا اعتراف کر لیا، بلکہ اتحادی جماعتوں کو واضح پیغام دے دیا کہ آپ تو تمام لوگ نکمے ہیں اور آپ اتنے طویل عرصے سے سیاست میں رہنے کے باوجود آپ کی پرفارمنس کمپرومائزڈ ہے اور وہ کمپرومائز سچویشن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے جو 10 بہترین وزیر ہیں ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی اور ان کو انہوں نے ایوارڈ دیے، اور ہنسنا نہیں ہے ویسے، آپ نے پہلا ایوارڈ لیا مراد سعید صاحب نے، مواصلات کے وہ وزیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر منسٹرز ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، سید فخر امام صاحب ہیں، ان تمام کو انہوں نے ایوارڈز دیے۔ اب یہاں پر تجارت کی بھی منسٹری کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے، اور یہ منسٹری براہ راست عمران خان صاحب خود اس کو ہیڈ کرتے ہیں بطور وزیر اعظم۔ وہ تمام وزارتوں کے ہیڈ ہیں اور وہ تمام محکمے جو خالی ہیں وہ ان کے قلمدان بھی ان کے پاس ہیں۔ خیر، اس ساری صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کے بہت امپورٹنٹ اراکین جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، بڑے سینئر لیڈر ہیں، ان کی وزارت خارجہ کو تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، بلکہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنا تھوڑا سا دل کا غبار ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ میرا خیال ہے کہ جب وہ وزیر اطلاعات تھے اور اس کے بعد وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنے اور اس کے بعد پھر وفاقی وزیر بنے، تو اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے
डिफेंड करने के अतबार से जो एवॉर्ड है वो बनता फवाद चौधरी साहब का था। कतई नज़र इख्तलाफ के ये हक था उनका, लेकिन उनको भी इसमें से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। परवेज़ खटक साहब जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा जिनका बाबा ऊंचा करने की ज़रूरत थी, जिनको थपकी देने की ज़रूरत थी, उनको तो बिल्कुल ही उन्होंने साइड लाइन कर दिया। ना सिर्फ साइड लाइन कर दिया बल्कि एक बहुत पुराना हिसाब है उसको भी चुकता कर दिया, और यही वो हिसाब है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था। एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। ये पुरानी बात है, ये 2014 को डॉन में छाया होने वाले एक आर्टिकल का, एक खबर का क्लिप है, और इसके अंदर ये बताया जाता है कि फॉर्मर ऑफिशियल स्पीक्स हिज माइंड अगेंस्ट केपीके गवर्नमेंट। और ये जो केपीके गवर्नमेंट थी उस वक्त उसको हेड करते थे परवेज़ खटक साहब, और जो फॉर्मर ऑफिशियल हैं इनका नाम है अरबाब शहजाद आलमगीर साहब, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे केपीके के और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी हैं। और यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब की, और उस रिपोर्ट में पीटीआई के अहम तरीन शख्सियात, अहम तरीन जो ओहदेदारान और अहम तरीन वज़रा हैं उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, और परवेज़ खटक साहब उसमें से सर फहरिस्त हैं। अब परवेज़ खटक साहब इस वक्त इमरान खान साहब के लिए केपीके में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में एक आखिरी उम्मीद के तौर पर सामने भी आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो परवेज़ खटक साहब के साथ इख्तलाफात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अगर केपीके के अंदर परवेज़ खटक साहब सियासी मोजज़ा कर भी दें तब भी अगले इंतखाबात के अंदर परवेज़ खटक साहब के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई कदम उठाना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, शहजाद आलमगीर साहब भी वो शख्सियत हैं जिनको असद उमर साहब के साथ काबीना से निकाला गया था, और उस वक्त जो रोल प्ले किया था वो जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने वो रोल प्ले किया था। अब ये जो तीनों के दरमियान जो चप के लिश है, जो लड़ाई झगड़ा है, ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। और ये इसका आगाज़ होता है उस वक़्त से 2012 के इंतखाबात के बाद, जब केपीके के अंदर गवर्नमेंट बनती है तहरीक इंसाफ की, और परवेज़ खटक साहब उसको हेड करते हैं, और जहांगीर खान तरीन साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। और उसके नतीजे में जो केपीके के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो ओहदे हैं उस पर जो तकरीरियाँ हैं वो जहांगीर साहब की हदायत पर की जाती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कानकनी के ठेके, जंगलात के ठेके, कंस्ट्रक्शन के ठेके, मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स की जो छूट है वो भी मिलती है अरबाब शहजाद जहांगीर के मुताबिक जहांगीर खान तरीन साहब को। और फिर अरबाब शहजाद आलमगीर साहब ये बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिखते हैं इमरान खान साहब को, और उस ख़त के अंदर ये तमाम चीज़ें तहरीर करके बताते हैं कि जनाब आपका जो शफाफियत का आपने जो ढोंग रचाया हुआ है, ख़ुद आप ही की पार्टी के अरकान, आप ही की पार्टी के चीफ मिनिस्टर, आप ही की पार्टी के मिनिस्टर्स और आप ही की पार्टी के ओहदेदार इस शफाफियत के अंदर एक बहुत बड़ा होल करके बैठे हुए हैं, और आप तक तमाम की तमाम रिपोर्टें गलत दी जाती हैं। और उसी का नतीजा है जो इमरान खान साहब का परवेज़ खटक साहब के साथ और जहांगीर तरीन के साथ एक फासला डेवलप होना शुरू हुआ, और अल्टीमेटली ये उस लेवल पर पहुंच गया जहां पर अब इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। और अरबाब शहजाद आलमगीर साहब को चूँकि परवेज़ खटक साहब के कहने पर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब ने हटाया था चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर, लेकिन इमरान खान साहब के साथ अरबाब साहब की जो लाइजोन था इस खुफिया कताबत और शिकायतबाजी के चक्कर में वो डेवलप हो चुका था, और फिर अरबाब साहब के ज़रिए ही वो केपीके के अंदर नज़र रखते थे, और परवेज़ खटक साहब और उनकी काबीना के दीगर अरकान जहांगीर खान तरीन साहब और तमाम लोगों से वो तमाम हदायत भी वसूल करते थे और उनको आगे पास ऑन भी करते थे। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता बल्कि इससे आगे भी बढ़ता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो अरबाब शहजाद आलमगीर साहब वो शख्सियत होते हैं जो पहले ही टर्म के अंदर पहली ही दफ़ा में मुआवने खुसूसी बन जाते हैं और जाके वाने वज़ीर आज़म में बैठ जाते हैं। और वो बंदा जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो परवेज़ खटक हो, जैसे ही वो वाने वज़ीर आज़म में दाखिल हो उसको सामने अपना बदतरीन मुखालफ नज़र आए तो उसकी क्या सूरत हाल होती होगी। और उसके बाद जो वहाँ पर साजिशें हुई और किस तरीके से इन सबको आउट किया गया वो एक अलग कहानी है। लेकिन अरबाब शहजाद ने
اپنا 10 سالہ پرانا بدلہ، بالکل اونٹ کی طرح، نہیں کہتے ہیں اونٹ اپنا کینہ رکھتا ہے اپنے اندر، چاہے 10 سال بعد بھی وہ اپنا کینہ نکال لیتا ہے، تو 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ارباب شہزاد صاحب نے اپنا کینہ بھی نکالا اور اس سیاسی شخصیت کو پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے سے آؤٹ کرنے کی اور خود کپتان کی نظروں میں گرانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سیاست ہے اور سیاست کے اندر یہ سارے کھیل چلتے ہی رہتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔